بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج جو درس شروع کیا جا رہا ہے رحمت عالم کتاب سے، یہ آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام تبلیغ کا جب حکم ہوا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی یعنی ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اور بت پرستی کی برائی کھلا بیان کرتے رہے، اور خدا کی یکتائی یعنی اللہ کی وحدانیت، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا وعظ فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول فرما لیتے، لیکن جو دل کے نیک نہیں تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبے کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل وغیرہ مشہور کرتے ہیں، اور جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی سے جا کر کے آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے رہے۔ آپ اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آتا، تو ایک دن وہ اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو نادان ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں حضرت کو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو وہ یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، عربی میں آتا ہے کہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، وہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اثر اور اس اثر سے بھری ہوئی بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ، اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں ڈھارس بندھی
اور اپنا کام تیزی سے کرنا شروع کیا۔ اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے بھی کام نہ چلا، اب ذرا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ قوم میں پھوٹ ڈالنے سے تم کو کیا فائدہ ہو؟ اگر تم مکے کی سرداری چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چل رہے ہیں اس کی کامیابی میں شک ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کے لالچ میں آ کر ضرور ہی ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے جو جواب سنا، جس کی ذرہ برابر بھی امید اس کو نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں اس کو سنائیں۔ ان آیتوں کو سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ہماری عزت اس سے بڑھے گی، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، عمر میں کچھ بڑے ہی تھے، ایک رشتے سے آپ کی خالہ کے بیٹے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آدمی بڑے پہلوان تھے، بڑے پہلوان تھے۔ زیادہ وقت سیر و شکار میں خرچ کرتے تھے۔ ابو جہل کا تو حال معلوم ہے،
کہ وہ آپ کو کس کس طرح ستاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ایک لونڈی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس لونڈی نے جو کچھ دیکھا اور سنا ان سے دہرا دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے اور اسی حالت میں کعبے کے صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے جلسے جما کر بیٹھے تھے آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو۔ یہ کہہ کر گھر چلے گئے۔ اب وہ دن آیا کہ اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا بہت پہلوان شریک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ خطاب کے بیٹے حضرت عمر قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزاج میں سختی تھی، جو بات کرتے تھے سختی سے کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو دوسروں سے چھپ کر کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف کی ایک سورت پڑھ رہے تھے۔ عمر ایک ایک آیت سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ تھے اور طبیعت کے مستقل تھے، وہ اس اثر کو دفع کر دیا کرتے تھے، یعنی دور کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کو پتہ چلا تو دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر قتل کیوں نہ کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کدھر کا قصد ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس طعنہ دینے سے وہ بےتاب ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچے تو وہ قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کی توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا، اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے سورت وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ برق لا کر پڑھا، ہاتھ پر رکھ دیا۔ حضرت عمر جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے
ان کا دل کانپتا جاتا، آخر چلا اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ واقعہ یہاں پر بہت ہی مختصر بیان کیا گیا ہے۔ جب دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہن لہو لہان ہو گئی ہے اور اسی طرح ان کے بہنوئی بھی خونم خون ہو گئے ہیں، تو ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو نہیں دکھا سکتے، نہ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اللہ کا کلام، پاک کلام ہے، اس کو پاک و صاف انسان ہی اس کو چھو سکتا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے، چھو کر دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ گھر گئے، غسل کیا اور غسل کر کے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی؟ شاید سورہ طٰہٰ کی تھی، کیونکہ آپ بھی یہ بتا چکے ہیں، یہ والا ہو چکا ہے۔ ہاں یہ ہو چکا ہے نا جی جی جی۔ تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور اس کو پڑھتے جاتے، سنتے جاتے، پڑھتے جاتے اور روتے جاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، کواڑ بند تھے، آواز دی، جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر کی تلوار کو دیکھ کر سب ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھنا شروع کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا بھی ایک بہت عظیم واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، وہ اسلام میں صحابی کہلاتا ہے۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا نا، صحابیوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی تھی روز بروز، یہاں تک کہ مکے کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکے سے کچھ دور غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں ابو ذر اور انیس رضی اللہ عنہ، یہ دو بھائی تھے۔ ابو ذر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور ان کی باتیں سنیں۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ شعر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو ذر کا شوق اور بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکے آئے اور مکے میں داخل ہوئے کہ خدا کے اس رسول کا پتہ لگائیں۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا
رات ہو گئی تھی اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور وہ پیچھے ہوئے۔ راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی، یعنی ابو ذر حضرت علی کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ رات بھر وہ ان کے گھر میں رہے۔ صبح ہوئی تو پھر وہ کعبہ چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی نے اب پھر ادھر سے گزرتے دیکھا تو وہی پردیسی ہے۔ ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزر گئی کہ ابو ذر پھر کعبہ میں پہنچے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹ رہے ہیں۔ پھر حضرت علی کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا وہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ہاں سچ ہے، خدا کے وہ رسول ہیں۔ اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر خدا کے رسول کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبہ میں آئے اور بڑے زور سے چیخ پکار کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا۔ قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبہ میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دلوں کے اندر اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔ اب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ خاص طور پر غریب مسلمانوں کو بہت سختی کے ساتھ میں ستایا جانے لگا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے، یہ سیلاب رکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا اس کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یار اور مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹا دیتے ہیں، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھتے اور لوٹوں کے حوالے کر دیتے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد ہوتا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے کہ ان کو ہوش حواس جاتے رہتے تھے۔
حضرت خباب بن ارد بھی پرانے مسلمانوں میں تھے، ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹا دیا گیا، اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عمار اور بیوی سمیہ، یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں، اسلام لانے والوں میں بہت پہلے اسلام لا چکے تھے۔ یاسر تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھاتے اٹھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ سمیہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئیں۔ سمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے۔ حضرت عمار کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ زنیرہ ایک مسلمان باندی تھیں، ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور دوسرے غریب مسلمانوں اور 9 مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور بے-رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا جو عزت اور دولت والے تھے، وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت عمر کی بہن تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسی سے جکڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا، کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے، آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیتے تھے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے تھے، اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر تک بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا، ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مبارک ہستیوں اور مبارک صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی قربانیوں کی برکت سے آج ایمان ہم تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایمان کی حالت پر قائم رکھے اور ایمان کی حالت پر ہی اٹھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو ان اعمال کے ساتھ بھی حاضر ہوں جو اللہ کے دین کی بقا اور اللہ کے دین کی تقویت کے سلسلے میں ہماری قربانیاں اس میں شامل ہوں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔